ٹرمپ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں پٹھان ہوں تو کوئی پٹھان قبول کرے گا اس کو؟ اگر وہ کہ میں پنجابی ہوں، پنجابی قبول کرے گا اس کو؟ اس دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آیا تو سب کہیں گے اب ہمارا بھائی۔ بے شک بے شک۔ تو جو وسعت نظری اللہ کا دین ہمیں بتاتا ہے، اس وسعت نظری کے ساتھ اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ اور پھر حدیث میں جو سب سے پہلی حدیث لائے وہ بھی انما الاعمال بالنیات، تو جو کام بھی ہو اس کے ساتھ خلوص نیت بھی لازم قرار دیا۔ لیکن میں بطور ایک طالب علم کے اپنے علماء اساتذہ کے سامنے کہتا ہوں، ہماری جماعتوں کے اندر بحث ہوتی ہے یہ بڑا مخلص کارکن ہے تو یہ بڑا مفاد پرست ہے، تو یہ بڑا مطلبی ہے، تو یہ عہدے کے لیے آیا ہے، تو یہ پیسے کے لیے آیا ہے، تو یہ تو منصب کے لیے آیا ہے، اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں پارٹی میں۔ لیکن اگر اس حدیث کی تفصیل پر نظر کی جائے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، تو ہجرت جو اللہ کے لیے ہوگی تو وہ اللہ کے لیے تصور کی جائے گی، دنیاوی مقصد لے کر ہجرت کرو گے تو وہ دنیا کے مقصد کے لیے، کسی عورت کے پیچھے شہر چھوڑ دیا تمہیں عورت مل گئی تو اس نیت سے شمار ہوگی۔ تو میں نے کہا جو دنیا کی نیت سے گئے ہوں یا جو ایک عورت کے پیچھے گیا تھا ان کو رسول اللہ نے مدینے سے باہر تو نہیں نکالا، میں جماعت سے باہر نکالا۔ بھائی محنت کرو، وہ کو جذب کرو اپنے اندر، جذب کرو اپنے اندر، تاکہ وہ اگر دنیا کا کوئی لالچ رکھتا بھی ہے تو دنیا کے لالچ کے ساتھ اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا مقصود ہو جانی چاہیے۔ اور پھر ہم لوگ سوائے اس کے ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے کہ ہم دین کی تشریح کرتے ہیں، تو دین کا معنی ہے کہ دنیا چھوڑ دو، جو آدمی نہ کھائے نہ پیے حجرے میں بیٹھا رہے اور بس وہ اللہ اللہ کرتا رہے، یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اور اس طرح تو نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی زینت پیدا کی ہے اور طیبات اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر وضاحت فرمائی، اور اللہ نے کہا بتاؤ لوگوں کو، قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصا یوم القیامہ۔ یہ جو دنیا کے رونقیں ہیں، خوبصورت دنیا ہے، حلال رزق ہے، کما رہے ہو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہو، بچوں کا پیٹ پال رہے ہو اور اللہ کی نعمتوں کو آپ استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ کس کے لیے میں نے پیدا کیا؟ تمہارے لیے تو پیدا کیا میں نے۔ ہاں دنیا میں کافر بھی شریک ہوگا اور آخرت میں صرف آپ بھی۔ اب ہمارے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آج کل تو یہ چیزیں سارے کافروں کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو یہ پھر اس کا معنی یہ ہوا نا کہ قل للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا کہ سمجھ لو کہ ہماری ایمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا۔ جب اللہ کے ساتھ ایمان کا رشتہ کمزور ہوگا تو کفر کی دنیا ان نعمتوں پہ قابض ہو جائے گی اور ان کی حیثیت غاصب کی ہوگی۔ تو غاصب سے بھی تو کبھی بھیک مانگی جاتی ہے نا، تو اب دیکھ رہے ہو نا ہم پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں بھیک مانگنے، کیونکہ دو چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے، ایک امن اور ایک خوشحال معیشت۔ اور اسی پر اللہ رب العزت نے جو مثال پیش کی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ایک ایسی آبادی کی مثال اللہ دیتا ہے کہ جہاں امن بھی تھا، یعنی انسانی حقوق بھی محفوظ تھے، سوسائٹی میں اطمینان بھی تھا، سکون تھا، اور اس کی وجہ خوشحال معیشت تھی. لیکن جب اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا، شرک شروع کر دیا، ظلم کر دیا لوگوں نے، تو پھر اللہ نے اس کے بدلے میں کیا مزہ چکھایا؟ ایک بھوک اور ایک بدن خوف. کیا ہم ان دونوں سے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے؟ بے شک بے شک. ملتان والوں، آپ کے لیے حالات کچھ اچھے ہوں گے، ذرا ہماری طرف آؤ. آئے اللہ ایک طرف مسلح گروپ ہیں، انہوں نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں، ایک طرف فوج ہے، انہوں نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں، دوسرے پولیس ہے، انہوں نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں. عام آدمی کیسی زندگی گزارے گا؟ لوگ شہر چھوڑ رہے ہیں، کیسے گزارا کریں شہروں میں کہ نہ وہاں بچوں کی تعلیم کا وہ انتظام کر سکتے ہیں، نہ ان کے لیے روزی کما سکتے ہیں، نہ مزدوری کر سکتے ہیں، تو جانا پڑے گا کہیں. اس ساری صورتحال سے جو ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا. تو اگر آپ وارث ہیں انبیاء کے، تو سیاست بھی تو انبیاء کا وظیفہ ہے. ان کو ہم نے دنیا داروں کے حوالے کیوں کر دیا ہے؟ اپنا مسلح تو آپ کسی دنیا دار کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی خاکوان سب مسلح پہ کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے اوہ تم مولوی صاحب نہیں ہو، پیچھے ہٹو جاؤ. پارٹی کی جنرل سیکرٹری ہے لیکن مسلح پہ نہیں چھوڑے گی اس کو. آپ کہتے ہیں یہ پیغمبر کو جگہ ہے. محراب پہ ان کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے. وہاں تو آپ اپنے آپ کو اس کا میراث اپنا سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کے وارث ہم. یہ سیاست میں کیا ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر فرما دیا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه آخر ولا نبی بعد. میں تو ختم نبوت والوں سے کبھی جیز بھی کر لیتا ہوں کہ بھائی آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بڑی خدمت ہے، کوئی آسان خدمت نہیں ہے، لیکن ختم نبوت بھی سیاست کے ذہن میں رسول نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک آتا تھا دوسرا جاتا تھا، اور اب آخری سیاسی نظام میرے ہاتھ میں ہے، اب میرے پاس کوئی نبی نہیں. اللہ ہاں خلفاء قیامت تک آتے رہیں. تو سیاست کے محاذ پر بھی ہم نے اس بات کو لوگوں کو سمجھانا ہے. مسئلہ بنیادی یہ ہے. میں ایک بات بڑے وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں. ہم اس وقت 21ویں صدی میں جا رہے ہیں. 21ویں صدی سے پہلے 20ویں صدی اور اس سے پہلے 19ویں صدی، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، اور اس بر صغیر کی بات کرتے ہیں. جب تک 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک، جب تک بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، مجھے کوئی ایک مثال پیش کرو کہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی شیعہ سنی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی فساد پیدا ہوا ہو، کوئی قومیں آپس میں لڑی ہوں، کوئی فساد دنگے ہوئے ہوں. ان کی قیادت میں مکمل امن تھا اور امت جڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ. لیکن اس کے بعد پھر سیاست جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی، آج تک خون ریزی سے ہماری جانیں چھوٹ گئی. فتنہ و فساد، نفرتیں، لڑائیاں. ہم مذہبی حقیقی لوگ ہیں. جمعیت علماء اسلام کو اس لیے زیر اعتراض لایا جاتا ہے کہ وہ لوگ لڑاتے کیوں نہیں؟ یہ صحیح معنی سنی نہیں. بابا ہم نے سنیت کا شناخت ختم نہیں کیا، ہم نے حنفیت کی شناخت ختم نہیں کی، ہم نے دیوبندیت کی شناخت ختم نہیں کی، اور اس کے باوجود ہم عوام میں جاتے ہیں، عوام سے بات کرتے ہیں، ہر مکتب فکر سے بات کرتے ہیں. بر صغیر میں جمعیت علماء کا
وجود آیا تو تمام مکاتب فکر موجود ہے. قوم کو جوڑنے کی بات کرنی ہے, انسانیت کی بات کرنی ہے. ہم نے تو اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں, اب دیوبندیت بھی ایک دکان بن گئی. کسی فرقے کو گالیاں دو اور اسٹیج گرما دو, بس اس کا معنی ہے کہ آپ نے بڑی زبردست خدمت کر لی اپنے عقیدے کی. یہ طریقہ ہمارے اکابر کو نہیں آتا تھا. کبھی کوئی پوری زندگی میں کوئی ایک آدھ واقعہ کسی موقع پر ہوا, اس کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں, پوری زندگی وہ کیا کرو گے؟ تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے جدوجہد جاری رکھی ہے. میں نے پارلیمنٹ میں کہا, بڑے وضاحت کے ساتھ میں تمام ممبران کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک خاص فرقے کے حوالے سے اشارہ نہ کیا کرو. میں یہاں جو بات کروں گا وہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی اور امت مسلمہ کی نمائندگی ہوگی. نعرہ تکبیر. آج ہم نے الحمدللہ جدوجہد ہے, ضروری تو نہیں کہ آپ قبل نتیجہ حاصل کرتے ہیں. آپ نے خود دیکھا, مشاہدہ کیا کہ کس طرح ہمارے ٹی وی چینلوں کے اوپر قادیانیوں کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی. ایسا تاثر دیا جانے لگا جیسے کہ ہم کوئی بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم کیوں ہیں. کم وقت ہو, وہ ہم ساری امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب نے اسمبلی میں سوال کیا تھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج زندہ ہوتے اور مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہ لاتے تو وہ مسلمان ہوتا یا کافر, دنیا میں کافر ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں یہی کہا, حضرت عثمان کے بارے میں یہی کہا, حضرت علی کے بارے میں یہی کہا, حضرت فاطمہ کے بارے میں یہی کہا, حضرت حسنین کے بارے میں یہی کہا کہ وہ کافر ہوتے ہیں. لیکن پھر اللہ نے سپریم کورٹ میں پھنسایا اور اللہ نے مدد کی اور ایک دفعہ پھر ایسی کمر ٹوٹی کہ انشاءاللہ اگلی صدی تک تو دوبارہ کمر بھی سیدھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. ہمارا ایک پارلیمانی کردار ہے. ملک ہمارا ہے, آئین ہمارا ہے, پارلیمنٹ ہماری ہے, عوام ہمارے ہیں, ان کے بنیادی حقوق وہ ہمارے ہاتھ میں امانت ہیں. 26ویں ترمیم لے آئے آئین کے اندر. پہلے تو ہمیں وہ دکھا نہیں رہے تھے کہ اس میں ہے کیا بلا. پھر 2-3 دن کے بعد جب وہ مسودہ دکھایا تو وہ ایک کالا ناک تھا. سب سے پہلے حملہ جو اس میں ہوا تھا وہ انسانی حقوق کے شق پہ ہوا. آئین کے آرٹیکل 8 پہ حملہ ہوا تھا. اس کے کوئی 56 کلاسز تھے, 56 شقوں پر مشتمل. اور الحمدللہ 1 مہینہ یا کچھ اس سے زیادہ کی جنگ جو ہم نے دلیل کی جنگ لڑی ہے, بیٹھ کر جنگ لڑی ہے, ہم نے حکومت کو 34 شقوں سے دستبردار کرایا. اور سر 22 شقوں پر آ گئے. پھر ہم نے اپنی چیزیں ملائی. ہم نے اس میں 1 ترمیم سود کے حوالے سے لگا دی, 2 ترامیم فیڈرل شہر کورٹ کے حوالے سے اور 2 ترامیم اسلامی عزیز کونسل کے حوالے سے. اس سے ادارے بھی مضبوط ہو گئے, ایک پیش رفت ہو گئی. اور ہم اسمبلی میں ہیں کتنے, قومی اسمبلی میں 8, سینٹ میں 5.
تو جو اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے تو کچھ امتحان بھی لیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے۔ اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست میں اور ہمارے ملک کے سیاسی ماحول میں، حکمرانوں کے ماحول میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے سب سے مشکل چیز اسلام بن گئی ہے۔ کوئی ایک لمحہ کے لیے انہوں نے گریباں میں جھانکا ہے، کوئی ایک لمحہ کے لیے انہوں نے شرمندگی محسوس کی ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نظام کو بھی قبضے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن سب چیزیں ماننی ہے، اسلام نہیں ماننا۔ پھر مدرسے کے مسئلے میں مشکل پیدا کی، یہ بڑی پرانی مشکل ہے، مدارس کو توڑا انہوں نے۔ وہ جنگ ہم نے لڑی اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے، لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ مرحلے باقی ہیں اس کے، آپ نے جاگے رکھنا ہے، محنت اور جدوجہد کے لیے بھی جاگتے رہنا ہے اور رات کو دعاؤں کے لیے بھی جاگتے رہنا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت جو ہے وہ ہر وقت مد نظر رہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو یہ امانت ہے آپ کے ہاتھ میں۔ اور باقی تو سیاسی معاملات ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، چلتے رہتے ہیں، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی چڑھاؤ کبھی اتار، نشے و فراز ہیں، چل رہے ہیں، لیکن اسی میں ہم نے سفر کرنا ہے۔ اور جو آئین اور قانون کا راستہ ہے، جو اعتدال کا راستہ ہے، وہ پاکستان کے علماء کی اجماعی رائے کے نتیجے میں ہے۔ اگر کچھ لوگ جذباتی ہو کر اس سے منحرف ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ منقطع الارض میں علماء ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، استاد ہیں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہی ہمارے لیے حجت ہے انشاءاللہ۔ بے شک۔